وہ اخرى اور دوسرا جو ہے من ناحیت مادت قضایا، اس حجت کے قضایا کے مادہ کے حوالے سے کہ جو حجت کے قضایا ہیں وہ کس مادہ پر مشتمل ہوں، کون سا مادہ رکھتے ہوں، کس مادے سے ان کا تعلق ہو۔ پس حجت کے بارے میں ہیئت اور مادے دو کے حوالے سے بحث ہے کہ حجت کے جو ہے تعلیف دینا کس طرح سے ہے اور اس کے قضایا کا مادہ اور میٹیریل کیا ہو۔ وہ ہوا بحث الصناعت الخمس، اور یہ قضایا کے بارے میں بحث کرنا حجت کے جو قضایا ہیں کہ ان کا مادہ کون سا ہونا چاہیے، یہ صناعت خمس سے تعلق رکھتے ہیں جو اس منطق کا تیسرا جز ہے، صناعت خمس۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُعَرِّفِ وَالْحُجَّةِ مُقَدِّمَاتٌ، اور بیان کرتے ہیں کہ معرف ہو کہ جو معلوم تصوری ہے یا حجت ہو جو معلوم تصدیقی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث جو ہے وہ چند مقدمات پر مشتمل ہے، اس کے چند مقدمات ہیں۔ فَأَبْحَاثُ الْمَنطِقِ نَزَعُوهَا فِي 6 أَبْوَابٍ، پس ہم منطق کے ابواب کو 6 ابواب میں، یا منطق کی ابحاث کو 6 ابواب میں قرار دیتے ہیں۔ نزعوها، ان ابحاث منطق کو قرار دیتے ہیں، رکھتے ہیں 6 ابواب میں۔ الباب الاول فی مباحث الالفاظ، پہلا باب جو ہے وہ منطق کے مباحث میں مباحث الفاظ کا ہے کہ الفاظ کی مباحث، الفاظ کی بحثیں کون کون سی ہیں، الفاظ کی ضرورت کیوں ہے منطقی کو۔ یہ جو ہے یا الباب الثانی فی مباحث الکلی، دوسرا باب جو ہے وہ کلی کی مباحث میں ہے کہ کلی کیا ہوتی ہے، جزئی کیا ہوتی ہے، کلی اور جزئی میں کیا فرق ہے، یہ ساری جو مباحث کلی ہیں یہ دوسرے باب میں بیان ہوں گی۔ الباب الثالث، تیسرا باب جو ہے فی المعرف وتلحق به القسمہ، وہ معرف کے بارے میں ہے یعنی معلوم تصوری کے بارے میں تیسرا باب، اور قسمت کی بحث بھی اسی معرف کے ساتھ ملحق ہوتی ہے۔ یہ تینوں ابواب جو ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ جزء اول کو تشکیل دیتے ہیں اور پہلے جز ان تینوں ابواب پر مشتمل ہے۔ الباب الرابع، چوتھا باب جو ہے فی القضایا و احکامها، وہ قضایا اور قضایا کے احکام کے بارے میں ہے۔ پانچواں باب جو ہے الباب الخامس فی الحجت و حیت تالیفها، وہ حجت کے بارے میں ہے اور حجت کی تالیف دینے کی حیت اور شکل کے بارے میں کہ حجت کو کس شکل میں تالیف دیا جائے۔ یہ جو ہے دونوں باب، چوتھا اور پانچواں، یہ تیسرے جز میں شامل ہیں، تیسرا جز ان دونوں ابواب پر مشتمل ہے۔ اور چھٹا باب جو الباب السادس فی صناعت الخمس، وہ صناعت خمس کے بارے میں ہے کہ 5 صنعات، جو صنعت خمس ہیں، یہ الجز الثالث، تیسرا جز ان پر اس باب پر مشتمل ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ الباب الاول مباحث الالفاظ، پہلا باب جو ہے وہ مباحث الفاظ میں ہے کہ الفاظ کی مباحث کیا ہیں۔ تو پہلے ابتدا بیان کر رہے ہیں کہ الحاجۃ الی مباحث الالفاظ کے اول یہ ہم بیان کریں کہ منطقی کو ضرورت کیا ہے، احتیاج اور نیاز کیا ہے مباحث الفاظ کی۔ آیا منطقی کا تعلق سروکار تعلق کوئی الفاظ سے ہے یا معنی سے ہے؟ الفاظ کی کیا ضرورت ہے کہ منطقی الفاظ کے بارے میں بحث کرے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ منطقی کی اصلی غرض، اصل ہدف معنی ہے، لیکن کیونکہ معنی تک پہنچنا جو ہے انہی الفاظ کے راستے سے ہے، منطقی جو ہے ان احوال الفاظ سے، مباحث الفاظ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ الفاظ سیڑھی ہیں ان معنی تک پہنچنے کے لیے، ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں معنی تک پہنچنے کے لیے۔ کیونکہ انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ تفاہم کرتا ہے، افہام و تفہیم کرتا ہے، افکار کو نقل و انتقال دیتا ہے تو انہی الفاظ کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے، خواہ کسی بھی لغت سے تعلق رکھتے ہوں، تو انسان جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تفاہم نہ کر سکتا، نہ اپنی بات ان کو سمجھا سکتا، نہ ان کی بات سمجھ سکتا، نہ اپنی فکر کو ان تک نقل کر سکتا، نہ ان کی فکروں کو اپنے تک منتقل کر سکتا۔ پس نقل افکار اور تفاہم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی لغت کے الفاظ کا سہارا لے۔ اور مباحث الفاظ کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ الفاظ میں جو ہے بعض دفعہ تبدیلی اور ایک دوسرے کے ساتھ خلط ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہونا پیش آتا ہے، تو اس لیے منطقی جو ہے مباحث الفاظ کو بحث کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لیکن عمومی جہت سے کرتا ہے، کسی خاص لغت کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ اگرچہ پڑھانے والا یا کوئی بھی کتاب لکھنے والا کیونکہ تعلق رکھتا ہے اس زبان سے، تو اس لیے وہ اس زبان کے قواعد یا اس زبان سے مرفوع الفاظ کے احوال کو بیان کرتا ہے۔ جس طریقے سے مرحوم مظفر نے کیونکہ اس کتاب کو عربی زبان میں لکھا اور عربی زبان پڑھنے والوں ہی کے لیے لکھا، تو پس انہوں نے جو یہاں پر مفاہیز الفاظ کے حوالے سے بات کی ہے
وہ علم منطق کی روشنی میں کی ہے. جو مثالیں دی ہیں وہ بھی علم منطق کو پیش نظر دی ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعنی. کہتے ہیں اس میں تو شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ منطقی کا جو تعلق ہے اور اس کی جو اصلی غرض ہے وہ متعلق ہوتی ہے خود معنی کے ساتھ. ہدف اصلی جو منطقی کا ہے وہ خود معنی کے ساتھ ہے، معنی ہی اس کے لیے ہدف اور مقصد رکھتے ہیں. وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَلْفَاظِ. لیکن یہ منطقی بے نیاز نہیں ہے کہ وہ جو ہے حوالے الفاظ کے بارے میں بحث کرے، الفاظ کے احوال کے بارے میں بحث کرنے سے بے نیاز نہیں ہے. کیوں بے نیاز نہیں ہے؟ توسلاً الی المعانی، معنی تک پہنچنے کے لیے، کہ معنی تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے کہ الفاظ کی سیڑھی سے اس سفر کو طے کیا جائے. اگر الفاظ کو جو ہے استعمال نہیں کریں گے تو کس طریقے سے ان معنی تک پہنچیں گے جو غرض ہے اور ہدف اصلی ہے منطقی کا. لأنه من الواضح، کیونکہ یہ چیز واضح اور آشکارا ہے کہ ان التفاہم مع الناس، کہ تفاہم کرنا، افہام و تفہیم جو ہے لوگوں کے ساتھ، تفاہم کیونکہ باب مفاعلہ سے ہے یعنی دو طرفہ لوگوں کے ساتھ فہم کرنا، سمجھنا اور سمجھانا، افہام و تفہیم کرنا، و نقل الافکار بینہم، اور لوگوں کے درمیان افکار کا منتقل کرنا جو ہے لا یکون غالبا، نہیں ہوتا غالب طور پر اکثر اوقات الا بتوسط لغت من اللغات، مگر یہ کہ زبانوں میں سے کسی ایک زبان ہی کے واسطے سے، کہ زبانوں میں سے کسی ایک زبان ہی کے وسیلے سے یہ جو تفاہم ہے لوگوں کے ساتھ، افکار کا نقل کرنا ہے لوگوں کے درمیان، یہ الفاظ ہی کے وسیلے سے ہوتا ہے. اگر الفاظ نہ ہوتے تو تفاہم نہ ہوتا، نقل افکار نہ ہوتا. غالباً بہت سی چیزیں جو ہے انسان دوسروں تک منتقل نہ کر سکتا. والالفاظ قد یقع فیہا التغییر والخلط، اور الفاظ جو ہیں بسا اوقات ان میں تغییر، تبدیلی رونما ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو جاتے ہیں، خلط ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، مشتبہ ہو جاتے ہیں. فلا یتم التفاہم بہا، پس الفاظ کے ساتھ تفاہم اور سمجھنا اور سمجھانا تمام نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا. فاحتاج المنطقی الی ان یبحث عن احوال الالفاظ من جہۃ عامۃ، پس اس لحاظ سے، اس وجہ سے منطقی محتاج ہے کہ وہ الفاظ کے احوال کے بارے میں بحث کرے عام جہت سے، عام لحاظ سے، بغیر کسی لغت کا، بغیر کسی زبان کا جو ہے استعمال کیے، اس کو جو ہے مد نظر رکھے. بس منطقی جو ہے وہ احوال الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی طرف محتاج ہے، لیکن عام جہت سے، من غیر اختصاص بلغت من اللغات، بغیر اس کے کہ اپنی اس بحث کو اختصاص دے لغات میں سے، زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے ساتھ. اتماما للتفاہم، لیکن یہ جو بحث کرنا ہے عمومی جہت سے احوال لفظ کے بارے میں، یہ تفاہم کے تمام کرنے کے غرض سے ہے، اس مقصد سے ہے، اس ہدف سے ہے کہ تفاہم تمام ہو جائے، پورا ہو جائے، سمجھنا اور سمجھانا. لیزن کلامہ، تاکہ موزون ہو جائے، برابر ہو جائے اس کا کلام، و کلام غیرہ بمقیاس صحیح، اس کا اور اس کے غیر کا کلام ہم وزن ہو جائے صحیح پیمانے پر، صحیح مقیاس پر. اس لحاظ سے وہ احوال لفظ کے بارے میں بحث کرتا ہے. وقلنا، اور ہم نے اس گفتگو میں یہ بیان کیا کہ منطقی جو بحث کرتا ہے حوالے لفظ کے بارے میں وہ عام جہت سے کرتا ہے. تو کہتے ہیں عام جہت کی قید ہم نے کیوں لگائی ہے؟ کہتے ہیں کہ قلنا من جہت عامہ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عام جہت سے منطقی بحث کرتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لأن المنطق علم، کیونکہ منطقی جو ہے علم ہے، اور علم بھی ایسا ہے کہ لا یختص بأہل لغت خاصۃ، کہ وہ کسی ایک زبان والوں کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ علم منطق فقط عربی زبان والوں کے ساتھ یا فارسی زبان والوں کے ساتھ خاص ہو، بلکہ علم منطق ایسا علم ہے کہ جو کسی ایک زبان والوں کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتا، بلکہ ایک عام علم ہے کہ جو ہر زبان والوں کے لیے مفید اور ضروری ہے. وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ، اگرچہ وہ بحث کرنے والا، وہ منطقی جو ہے محتاج ہوتا ہے وہ بحث کرنے کی طرف، اما اس چیز کے بارے میں یختص باللغت، کہ وہ جو ہے ایک لغت کے ساتھ خاص، مثلا اپنی عربی زبان کے ساتھ خاص ہو. کیوں؟ کیونکہ منطقی جو استعمال کر رہا ہے اس زبان کو کر رہا ہے، جن کو پڑھا رہا ہے، جن کے لیے کتاب لکھ رہا ہے وہ اس زبان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ محتاج ہے کہ وہ اسی زبان کے ساتھ اپنی اس بحث کو اختصاص دے. وَإِنْ كَانَ، اگرچہ ایسا ہے کہ قد یحتاج، جو کبھی یہ منطقی محتاج ہوتا ہے الی البحث، بحث کرنے کا، اما یختص باللغت، اس چیز کے بارے میں کہ جو ایک لغت کے ساتھ خاص ہے. کون سی لغت؟ التی یستعملها المنطقی، وہ لغت جس کو منطقی استعمال کرتا ہے. فیما قل حد اقل، مثلا اگر ایک منطقی جو ہے بحث کر رہا ہے اور اس کا تعلق عربی زبان سے ہے تو وہ پھر
محتاج ہے بحث کا کہ عربی زبان کے حوالے سے جو قواعد ہیں، جو الفاظ کی مباحث ہیں، ان کو احوال کی ان مباحث کو اختصاص دے اپنی اس گفتگو میں، حد اقل کلبہ سے، جیسے بحث کرنا ان دلالت لام التعریف، لام تعریف کی دلالت کے بارے میں، کہ لام تعریف جو ہے زبان عربی میں، فی لغت العرب زبان عربی میں، وہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ لام تعریف آیا استغراق پہ دلالت کرتا ہے، عموم پہ دلالت کرتا ہے، یا کسی اور چیز پہ کرتا ہے؟ کہ کلبہ سے ان دلالت لام تعریف فی لغت العرب علی استغراق، کہ اس بارے میں بحث کرنا کہ لام تعریف عربی زبان میں جو ہے استغراق پہ دلالت کرتا ہے، یعنی شامل ہونے پر، کہ جو لام کا مدخول ہے وہ لام اس کے تمام افراد پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں الحمدللہ تو یہ لام جو حمد پہ داخل ہوا ہے، یعنی تمام حمد، ہر قسم کی حمد، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، تو یہ استغراق۔ وَإِن كَانَ وَأَن كَانَ وَأَخْوَاتِهَا، یا وہ بحث کرتا ہے کانا اور اس کے اخوات کے بارے میں، اس لحاظ سے کہ فی انہا من الادوات والحروف، کہ یہ جو ہے کانا اور اس کے اخوات جو ہیں یہ آیا افعال ناقصہ سے ہیں، یا یہ جو کانا اور اخوات جو ہیں یہ ادوات اور حروف سے ہیں، یعنی یہ جو کانا اور اس کے اخوات جو ہیں، کیونکہ فعل تو نہیں ہے تو آیا یہ جو ادوات اور حروف ہیں یا افعال ناقصہ ہیں۔ وَأَنْ أَدْوَاتِ الْعُمُومِ وَالسَّلْبِ، یا یہ بحث کرتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو عمومیت دیتی ہیں کسی کو، ادوات عموم کون سے ہیں کہ جو عام ہوتے ہیں، جیسے کل ہے، اکتا، اجمع وغیرہ ہیں، یہ ادوات جو عموم کے ہیں، وَالسَّلْبِ یا ما، لا وغیرہ جو سلب کے ہیں، آیا ان کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ کون سے سلب کے فائدے دیتے ہیں، کون سے عام ہونے کا فائدہ دیتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ تو یہ سارے احوال لفظ جو ہیں یہ عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، وما الی ذالک، اور اس طرح دوسری ابحاث۔ وَلَكِنَّهُ قَدْ يَسْتَغْنِي عَنْ إِدْخَالِهَا فِي الْمَنْطِقِ، لیکن وہ جو منطقی جو ہے وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے کہ وہ ان مباحث الفاظ کو جو ایک زبان سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا ان مباحث الفاظ کو داخل کرے فی المنطق، منطق میں، کہ منطق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ منطقی کو ضرورت پڑتی ہے، اعتماداً علی العلوم اللغت، تو منطقی جو ہے ان ابحاث کو داخل کرنے سے بے نیاز ہے علوم، اس چیز پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے علوم لغت میں بیان ہو گئے ہیں۔ مثلا اگر جو ہے وہ عربی زبان سے تعلق رکھتا ہے تو اعتماد کرے گا کہ عربی زبان میں جو صرف و نحو ہیں، جو عربی زبان کی لغت سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں، وہاں پر یہ چیز بیان ہو چکی ہے، تو بس وہ احوال لفظ کے بارے میں اس چیز پر اعتماد کرتے ہوئے بحث نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔